نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم أيضا جمل حول الكوارث والحوادث. وهذه الأيام نحن نتعلم وندرس الجمل التي تتعلق بالحوادث والكوارث والمصائب والفيضانات والبلايا والمصائب والمهالك. ودرسنا اليوم أيضا متعلق بها. نبدأ على بركة الله تعالى. كما أنكم تعرفون في حياتنا أيضا متعلقة بالسرور والحزن وبالفرح والهم وبالرحمة والكوارث والمصائب. أيضا كما أننا تعلمنا حوارات كثيرة التي تتعلق بموضوعات متنوعة ومختلفة، ومنها أيضا نحن نتعلم الحوارات التي تتعلق بالحوادث والكوارث والمصائب. وهذا الدرس أيضا متعلق به. أنا ألتمس من حضرتكم أن تستمعوا إلى الدروس واحفظوا هذه الجملة، ثم بعد ذلك فاستعملوا فيما بينكم. وأرى كثيرا من الطلاب والمشاركين لا يتكلمون في مجموعة التكلم ويغيبون عنها كثيرا، وإني قلت لكم مرارا أن تفرغوا وتفرغوا أنفسكم للتكلم فيما بينكم. وألتمس من حضراتكم أن تحفظوا هذه الحوارات وتتكلموا فيما بينكم في المجموعة. هكذا ينطلق لسانكم إن شاء الله، سوف تجدون مرامكم. وليست اللغة العربية مشكلة كما أنكم تزعمون وكما أن الإخوان يزعمون. الحمد لله هي لغة سهلة ولغة قرآنية ولغة نحن تعلمنا ودرسنا سنوات عديدة في المدارس الدينية. وأما المشكلة التي هي نتواجد ونجد وهي عدم التكلم، فإنكم إذا تتكلمون إن شاء الله سوف لا تجدون مشاكل، وسوف تجدون هذه أسهل لغات في العالم إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى. هبت ريح عاصف اقتلعت الأشجار. الجملة الأولى هبت ريح عاصف. هب يهب هبا يعني سارت، يقال سارت تجري يعني جرت. كما جرت ريح عاصف. العاصف يعني الريح الشديد، يقال العاصف. جمع عواصف. يقال في الأردية آندھی يعني تیز سخت ترین ہوا. يعني جرت ريح عاصف. اقتلعت الأشجار. اقتلعت الأشجار جڑ سے درختوں کو اکھاڑنا. قطع الأشجار شيء آخر، اقتلاع الأشجار وهذا شيء آخر. واقتلاع الأشجار تكون عندما تخرج الشجرة من الأصل، وتخرج الأصل أيضا يقال اقتلاع الشجر. مثلا أنت تقتلع الشجرة من مكان وتزرعه وتضعه في مكان آخر، يقال هذا اقتلاع. وأما إذا تضيع فتقطعه يقال قطع. جڑ سے نکالنے کو اقتلاع کہتے ہیں. سخت تیز آندھی چلی کہ درخت کو اکھاڑ دیا. اللهم استرنا بسترك الجميل. وهذه جملة دعائية. اللهم استرنا بسترك الجميل. نشب حريق خطير في الغابة. الغابة جمع غابات يعني جنگل. خطير يعني خطرناک. حريق آگ. نشب ينشب ونشب ينشب معنى نشب الحرب بين القوم يعني اشتبكت وثارت
نشب حریق خطیر فی الغابتی، جنگل میں جو ہے وہ خطرناک آگ بڑک اٹھی۔ اما سیطرت علیہ سیارات الاطفاء، سیارات الاطفاء یعنی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، السیارات التي تطفئ النار یقال لها سیارات الاطفاء۔ سیطرت غلبت یعنی اما غلبت علیہ سیارات الاطفاء، کیا اس پر ابھی تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نے قابو نہیں پایا؟ تہاطلت امطار غزیرۃ، غزیرہ هذه جملہ غزیرہ معنی کثیرہ، الامطار الكثیر یقال غزیرہ۔ تہاطلت یعنی تساقطت، تتابع تهاطلها معنى تساقطت أمطار كثيرة على قمم وسفوح الجبال، قمم ومعنى أعلى الجبال يقال قمم، جمع هذه جمع يعني هذا جمع قمم، ومفرد قمة، قمة الجبل، وسفوح سفوح معنى أسفل الجبل، أسفل الجبل يعني تهاطلت أمطار غزيرة على قمم يعني على أعلى الجبل وعلى أسفل الجبل. ترى هل استمرت يعني هل استمرت هذه الأمطار؟ نعم استمرت أياما فنشأ عنها سيل جارف. استمرت هذه الأمطار أياما فنشأ عنه، نشأ ينشأ يعني فخلق عنه سیل، سیل معنی سیلان، جمع سیول یعنی کماذا یقال فی الودیہ سیلاب، جارف تباہ کن، سیل جارف یعنی تباہ کرنے والا سیلاب، اس سے تباہ کن سیلاب پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اذن اکتسحت البیوت، اکتسح الشیء معنی ذهب به، یقال اغار علیہ یعنی کسی چیز کو لے جانا یا کسی پر جو ہے وہ اٹیک کرنا، پھر تو وہ گھروں پر یعنی اس نے جو ہے وہ تمام گھروں کو بھی تباہ کر دیا، یعنی یا جو ہے اسی طرح کسح البیت کا معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا، مکسحہ جھاڑو کو بھی کہتے ہیں، یعنی پھر تو گھروں کا صفایا کر دیا، گھروں کو جھاڑو دے دیا، مطلب یہ کہ وہ سیلاب نے گھروں کو صاف کر دیا، صفایا کر دیا، گھروں میں داخل ہو گیا۔ نعم اکتسح البیوت وجرف كل شيء حتى البشر، اکتسح البیوت یعنی اغار علی البیوت، دخل البیوت، وجرف كل شيء حتى البشر، اوپر تھا جارف، جرف یجرف یعنی جرف كل شيء ہر چیز کا صفایا کر دیا، حتى البشر یہاں تک کہ انسانوں کا بھی۔ فاضت الانہار فغمرت المیاہ القرى، فاضت الانہار، فاضت الانہار اس کا معنی بھی ہوتا ہے نہر بہہ گئے یعنی سیلاب آیا۔ فغمرت المیاہ القرى، غمر یغمر غمرا، میاہ جمع ماء، القرى گاؤں یعنی جمع، هذه جمع یعنی مفرد قریہ۔ غمرت المیاہ القرى، غمر الماء یعنی علاہ یعنی پانی نے جو ہے وہ دیہاتوں کو ڈبو دیا۔ اذن تشردت العوائل، تشرد یتشرد تشرد معنی تفرق، تفرقت العوائل تمام اہل و عیال جو ہے وہ متفرق ہو گئے ہوں گے۔ انہارت عمارۃ باکملها فی سوق کذا، انہارت عمارہ یعنی انہارت، انہار ینہار انہیارا، انہار بمعنی انہدم، انہدم البناء، انہدم البناء یعنی بنا عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی، باکملها پوری کی پوری، فی سوق کذا فلاں بازار میں، یعنی فی سوق کذا انہدم انہارت عمارۃ باکملها۔ بلغنی ذلك حتى ان بعض الجثث اختلطت بالانقاض، مجھے یہ خبر پہنچی یہاں تک کہ بعض جثث جمع جثہ، الانسان حینما یموت یعنی مات یقال بدنه جثہ، جمع جثث، اختلط یختلط اختلاط معنی خلط ملط ہونا، بالانقاض نقض کی جمع ٹوٹا ہوا یعنی ڈھیر، ملبے کے ساتھ مل گئے، اختلطت بالانقاض ملبے کے ساتھ مل گئے۔
اشتدت الحرارة إلى حد لا يطاق، گرمی اتنی بڑھ گئی کہ لا یطاق یعنی فوق الطاقہ، یعنی برداشت نہیں ہوتا۔ سمعت ان بعض الناس قد هلكوا لشدت الحر، یہ میں نے سنا کہ بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ گرمی کی وجہ سے مر گئے۔ بلغ الضباب من الکثافہ، یعنی دھند اتنا زیادہ ہو گیا، یعنی بلغ الضباب من الکثافہ، کثافہ بہت زیادہ ہونا، ضباب دھند، شدتاً شدت میں، بلغ الضباب من الکثافۃ شدتاً انعدمت فیہ الرؤیا، کہ اس میں دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ انعدمت الرؤیا، یا اس جملے کو اس طرح پڑھیں گے، انعدمت الرؤیا لشدت کثافۃ الضباب، دیکھنا مشکل ہو گیا زیادہ دھند کی وجہ سے۔ نعم وقد تسبب فی حوادث کثیرہ، بہت سارے حادثات کا یہ سبب بن گیا۔ تصادم قطاران فراح جراءہ خلق کثیر، تصادم قطاران، دو ٹرین آپس میں ٹکرا گئے، فراح معنی اصابہ، جراء معنی من اجلہ، خلق کثیر یعنی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مخلوق مصیبت میں پھنس گئے، یعنی بہت سارے لوگ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اصابہ یعنی فراح جراءہ، فراح بسببہ یعنی اصاب بسببہ خلق کثیر، بہت سارے لوگ حادثے کا شکار ہو گئے۔ للاسف نظام السکک الحدیدیۃ عشوائی جدا، عشوائی بہت زیادہ خراب۔ السکک الحدیدیہ جو ہے وہ سکک کی جمع سکک الحدیدیہ کہتے ہیں ٹرین کی پٹری کو، ٹرین کا نظام، جو ٹرین کی پٹری کا جو نظام ہے عشوائی جداً بہت زیادہ خراب ہے۔ انقلب سہریج محمل بالبنزین، شہریج کہتے ہیں ٹینکر کو، ایک ٹینکر الٹ گیا جو کہ پیٹرول اٹھایا ہوا تھا، محمل بالبنزین جس نے پیٹرول اٹھایا ہوا تھا۔ فشبت النار ووقعت الکارثہ، فشبت النار جو ہے آگ بھڑک اٹھا، ووقعت الکارثہ اور جو ہے وہ حادثہ پیش آیا۔ ضرب اعصار مدمر مدینۃ کذا، ضرب اعصار مدمر مدینۃ کذا، یعنی اعصار کہتے ہیں ریاح مرتفعۃ قویۃ تنشر التراب معها، اعصار یعنی آندھی، مدمر تباہ کرنے والا، سخت تباہ کرنے والا آندھی جو ہے وہ فلاں شہر میں چلی۔ ضرب اعصار مدمر مدینۃ کذا، یعنی تباہ کن آندھی نے فلاں شہر کو مارا، کا معنی یہ ہے کہ فلاں شہر میں تباہ کن آندھی چلی۔ سمعت ذلك وقد تطايرت له حتى السيارات، میں نے یہ سنا یہاں تک کہ وہ اڑنے لگے، یہاں تک کہ گاڑیاں، تطايرت له حتى السيارات، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی اڑنے لگیں۔ وقع حادث مؤسف اودى بحیات الكثیر، اودى یعنی اہلک، امات، ذهب به، ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہلاکت کا ذریعہ بنا، یعنی اودى بحیات الکثیر، بہت سارے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ مغبۃ السرعۃ وخیمہ، مغبۃ السرعۃ وخیمہ یعنی مغبۃ السرعۃ وخیمۃ۔ وقعت طائرۃ مدنیۃ لخلل فنی، طائرۃ مدنیہ یعنی لوکل جو جہاز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے طائرۃ دولیہ، طائرۃ مدنیہ یعنی شہری جہاز جو ہے وہ لخلل فنی، ایک فنی خرابی واقع ہو گیا۔ فراح یعنی فراح پیچھے پڑا تھا، اصاب ضحیتها جمیع الرقاب، ضحیہ کہتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مصیبت پیش آ جانا، فراح یعنی اصاب ضحیتها جمیع الرقاب، یعنی اس کی شر کی وجہ سے تمام سواری جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ فراح ضحیتها جمیع الرقاب۔ بلغنی انه لم
ینجو احد منا حتی الطاقم، مجھے پتہ چلا کہ کوئی بھی نجات نہیں پایا ان میں سے یہاں تک کہ طاقم۔ طاقم ایک جماعت کو کہتے ہیں، جیسے ایک طاقم ہوتا ہے، طاقم الملاحین، طاقم الموظفین، جو جہازوں میں، ٹرین میں، بسوں میں، مدارس میں، کمپنی میں جو ایک عملہ کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طاقم، یہاں تک کہ عملہ بھی نہیں بچا۔ بلغنی انہ لم ینجو احد منہم حتی الطاقم۔